لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. اگر ہم اپنی پوری زندگی کا خلاصہ یا سمری ایز اے مسلم دیکھیں تو ہماری پوری زندگی تمام عبادات اور فرائض احکام شریعت میں گزرتی ہے. دوسری طرف حقوق العباد یعنی فیملی اور لوگوں کے حقوق. اور تیسرا جو اہم حصہ ہے، پارٹ ہے ہماری زندگی کا، وہ ہماری اپنی پرسنالٹی یا شخصیت ہے، جس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لوگوں کے ساتھ، معاملات کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. اور یہ شخصیت ہماری بنتی کیسے ہے؟ اس میں بیسک فنڈامنٹل جو فیکٹرز ہیں وہ ہمارا اپنا ماحول ہے، تربیت ہے، حالات ہیں، سوچنے کا انداز ہے. یہ سب چیزیں ہماری شخصیت کو ڈیولپ کرتی ہیں، اور ایک عقل مند، سمجھدار، سینسیبل بندہ جو ہے وہ وقت اور حالات کے مطابق اپنی شخصیت کو نکھارتا ہے، اس کو امپروو کرتا ہے. تو اگر ہم پرسنالٹی یا شخصیت کی بات کریں ان جنرل، تو ایک اچھے انسان کی پرسنالٹی کے جو مختلف شیڈز ہیں، کلرز ہیں، یعنی کہ اس کے پہلو ہیں، ان میں سب سے امپورٹنٹ جو اس کی فیملی لائف ہے، ماں باپ، بیوی بچے وغیرہ. پھر دوسرا اس کا جو شیڈ یا کلر ہے وہ اس کی طہارت و پاکیزگی، جسم کی، کپڑوں کی، دماغ کی، کیونکہ نماز اور روزہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تیسرا جو اہم پارٹ ہے اس کے کھانا پینا، یعنی کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے، وہ سوچتا ہے اس بات کو. پھر اس کی ایجوکیشن، دنیاوی طور پہ ہو یا ریلیجیس یا مذہبی طور پہ قرآن و حدیث کی، دونوں اس کی لائف پہ، اس کی پرسنالٹی پہ افیکٹس کرتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے کریئر، اس کی جاب، اس کا بزنس، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی لائف، اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہیں. پھر اسی طرح آگے بڑھنے سے اس کی اسکلز یا اس کی کوالٹیز یا اس کی صلاحیتیں، پروفیشنلزم جو ہے بڑھتا ہے، وہ بھی انسان اپنی پرسنالٹی میں ڈالتا ہے. تو دیکھا جائے تو اہم پارٹ ہماری زندگی کا، ہماری پرسنالٹی کا ایک انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے، جس میں آج کل کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے، حالات کے حساب سے سوشل میڈیا، ٹی وی ڈرامے وغیرہ. اور پھر ہمارا ایک اہم، ہماری شخصیت، پرسنالٹی، ہماری باڈی کا جو ایک اہم پہلو ہے وہ کیا ہے؟ ہیلتھ، یعنی صحت، جس کے لیے ہم اچھا کھانا پینا کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں. تو یہ تمام شیڈز جو ہیں، کلرز جو ہیں، ہماری پرسنالٹی کے، ہمارے جسم کے، ہماری ایک شخصیت کے ایک حصہ ہوتے ہیں. اسی کی وجہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں لائف میں، اور ایک سمجھدار، ایک عقل مند، سینسیبل جو ہے، عقل و شعور والا انسان جو ہے اپنی لائف کو امپروو کرتا ہے ہر اینگل سے، ہر لحاظ سے. لیکن جو قرآن پاک میں، حدیث میں ہے، جو انسان کے اندر جو خاص طور پہ خصوصیات یعنی کوالٹیز، جو اس کی جو اوصاف بیان کیے گئے ایک اچھے انسان کے، نیک کے، تو وہ اگر ہم ان پہ ڈسکس کریں تو وہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں. وہ آپ کے کردار کے، ہمارے کیریکٹر کے جو ہے وہ بالکل بیس ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، اور اسی بیس کے اوپر ہی ہماری جو ہے ایک لائف کا ایک ڈیسائیڈ ہوتا ہے ڈائریکشن کا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ اوصاف، یہ کوالٹیز نہ ہوں تو انسان جو ہے وہ سیدھے راستے سے بڑے آرام سے ہٹ جاتا ہے، اور ایسا نظر آتا ہے ہمیں دنیا میں. اب وہ اوصاف یا کوالٹیز یا کیریکٹر کے ہمارے جو اصل جو بیس ہے وہ کیا ہیں؟ اگر ہم اپنے کردار کو، اپنی پرسنالٹی کو جج کریں، یعنی کہ انالائز کریں، تو آپ دیکھیں کہ آنیسٹی جو ہے، یعنی ایمانداری، یعنی اسٹریٹ فارورڈ، اوپنلی، اور کینڈڈ پرسنالٹی جو ہوتی ہیں، جن کے اندر ایک آپ دیکھیں کہ وہ ہر بات پہ قائم رہتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں. یہ ایسی کوالٹیز ہیں جو دین میں، قرآن میں ہیں. ایسے ہی لوگ جو ہیں پھر وہ اپنی سنسیئرٹی، یعنی وہ دکھاتے ہیں اپنی فیملی، اپنی لائف کے اندر. وہ فیتھ فل ہوتے ہیں، ڈیووٹیڈ ہوتے ہیں، لائل ہوتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ. اور ان میں ایک ٹروتھ فل، یعنی کہ سچائی ان کے اندر ہوتی ہے. وہ بالکل کلیئر ہوتے ہیں، کلیئر کٹ بات کرتے ہیں. اور ایسے ہی لوگ جو ہیں بڑے ہی کیئرنگ ہوتے ہیں، دوسروں کا خیال کرتے ہیں. یعنی کہ ایک کوالٹی ہے ایمپیتھی. یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ دوسروں کے دکھ درد کو خود کو فیل کرنا، اس کی جگہ پہ رکھ کے. تو یہ ایک کوالٹی ایسے لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے. چونکہ یہ متقی یعنی رائچس اور پائز یعنی کہ پرہیزگار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی دین و قرآن کو صحیح طرح سے یہ لوگ فالو کرتے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے ایک اور بڑی اچھی کوالٹی پیدا ہوتی ہے، جس کو پاک دامنی یعنی عفت و پاک دامنی اور شرم و حیا کہتے ہیں. یہی سب سے بڑی مومن کی کوالٹی ہے، یعنی کہ چیسٹیٹی. اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ کہ اصل پوائنٹ کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے اندر سے پیور ہو، خالص ہو، پاک ہو، طاہر ہو. یعنی کہ ایک تو وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں رسپیکٹیبل ہو، دوسرا وہ رسپیکٹ فل بھی ہو، یعنی دوسروں کی بھی عزت کرے. تو یہ کیسے آتی ہیں کوالٹیز؟ یہ جب آپ قرآن و حدیث کو صحیح طرح سے فالو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کا یقین پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کے اندر، نیچرلی یہ چیزیں آپ کے اندر چونکہ ہوتی ہیں تو ان کو ابھارتا ہے. آپ نکھارتے ہیں ان کوالٹیز کو. آپ کے اندر جو ہے ایک ریلائبلٹی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کے اندر قربانی اور احسار کا جو جذبہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ ایسے لوگ اگر ہم دیکھیں
تو ان میں ایک ایموشنل انٹیلیجنس یعنی کیا ہے کہ آپ ویری کائنڈ ہوتے ہیں، کمپیشنیٹ ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بہت کیئرنگ ہوتے ہیں، اور اپنی فیملی اور سب سے زیادہ آپ کی فیملی اور کے جو بیوی بچے ہیں۔ پھر مومن یعنی متقی جو ایسے بندے ہیں، ان کی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ کیئرفل ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اسکریپولس، مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ ہر قدم پھونک پھونک کے اٹھاتے ہیں تاکہ غلط ڈائریکشن میں نہ جائیں، یعنی شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان سے بچنے کے لیے۔ پھر ایک اور بڑی پوائنٹ، خوبصورت پوائنٹ ہے ایسی پرسنالٹیز کا، ایسے مومن متقی لوگوں کا، کہ ان کے اندر وہ آپٹیمسٹک ہوتے ہیں، یعنی پازیٹیو نیچر ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ گلاس ہاف جو ہے وہ فل پرسنالٹی جسے کہتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ وہ ہمیشہ پازیٹیو سائڈ دیکھتے ہیں زندگی کی، اگرچہ ان کی زندگی میں حالات جو ہیں وہ انسرٹن ہو، یعنی کیا مطلب ہے، ڈیفیکلٹیز ہوں، پرابلمز ہوں، سچویشن نیگیٹو ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن وہ دیکھتے ہیں پازیٹیو سائڈ۔ یعنی کہتے ہیں نا انگلش میں کہ ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ، کیا مطلب ہے کہ ہر جو ہے مشکل میں آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں رکھتا ہے مومن کے لیے، متقی کے لیے۔ اور یہی بات سورہ عالم نشرح میں بھی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی کہ ہر جو مشکل کے اندر آسانی بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں صبر اور شکر ہو تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستہ نکالتا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں، یہ ساری جو کوالٹیز اوصاف ہم نے بیان کیے، یہ ایک کریکٹر بلڈنگ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے اندر یہ ایک ہماری روح کے اندر ایکچولی ہیں، اور یہ قرآن و حدیث کے صحیح پوائنٹ آف ویو سے یہی کریکٹر کو بلڈ کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ پھر جب انسان ان سب چیزوں کو شروع سے بچپن سے اپنی جب قرآن و حدیث کی اسٹڈی یا اس کو ایسا ماحول ملتا ہے، تو جب وہ لے کر آگے بڑھتا ہے انہی اوصاف کو، کوالٹیز کو، تو جب وہ پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھتا ہے، دنیا میں آگے بڑھتا ہے، تو پھر دوسری اسکلز یا صلاحیتیں اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، جو کہ وہ حاصل کرتا ہے اور جو کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے ضروری بھی ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ انہی کریکٹر بلڈنگ جو اوصاف، کوالٹیز کی بیس پہ جب ایک اچھا انسان، نیک متقی دنیا میں جب انٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، پریکٹیکل لائف میں، جاب میں، بزنس میں، تو اس کے اندر بہت ساری ایسی اچھی اور کوالٹیز بھی پیدا ہوتی ہیں، جو کہ وہ ناٹ اونلی اپنی جاب، اپنی پروفیشن میں اپلائی کر سکتا ہے، بلکہ وہ اپنی فیملی، اپنی پرسنل لائف میں بھی۔ اب اس میں کچھ بڑی اہم ہیں، بے شمار کوالٹیز اور اسکلز ہیں اگر آپ دیکھیں، اگر اسٹڈی کریں، لیکن کچھ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے جو ہم دنیا اور آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے بات بھی کرتے ہیں، کہ ایک انسان کمیٹڈ انسان، یعنی کہ ایک کمٹمنٹ کرتا ہے جب کسی، جیسے فار ایگزامپل کسی وعدے کو، کسی شادی کو، یا کسی بھی کسی چیز کو کمٹمنٹ اگر کر لیتا ہے تو وہ اس کو پورا کرتا ہے، زبان کی پاسداری۔ دوسرا، وہ ایک ڈٹرمنٹ اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جو کام کر لیتا ہے صحیح طرح سے، اس کو ڈیسائیڈ کر لیتا ہے تو پھر اس پہ عمل کرتا ہے، ڈٹرمنٹ ہوتا ہے۔ پھر ایسے لوگ فلیکسیبل ہوتے ہیں، یعنی کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے حالات، اپنی لائف کے جو چیلنجز ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، چاہے وہ جاب ہو، چاہے آپ کے پرسنل حالات ہوں۔ پھر ایسے لوگ پرابلم سالور ہوتے ہیں، یعنی کہ کیا کرتے ہیں کہ پرابلمس کو، ڈیفیکلٹیز کو سالو کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ دوسروں کے لیے مزید پرابلم پیدا کریں یا خود سے پرابلم بنیں، تو وہ کریٹیولی، سمجھداری سے، عقل و شعور سے جو ہے وہ پرابلم سالور ہوتے ہیں۔ پھر ٹائم مینجمنٹ، پنکچوالٹی، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہماری دنیا میں پریکٹیکل لائف میں آپ دیکھیں سب جگہ اپلائی ہوتی ہیں۔ اس کی واضح اگزامپل جو ہے ایک مومن متقی کے لیے، اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے پراپرلی، آپ دیکھیں کہ ٹائم مینجمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے، ہر نماز کا خیال رکھنا، اس کے بیچ میں جو گیپس ہیں ان میں اپنے کام کرنا، اور اپنے آپ کو آرگنائز کرنا، یعنی کہ اپنی لائف کو، اپنی فیملی کو، اپنی چیزوں کو پراپرلی جو ہے آرگنائز کرنا، یہ بھی ایک کوالٹی ہے ایسے لوگوں کی۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ بے شمار کوالٹیز ہیں، لیکن یہ ساری فنڈامنٹل بیسک کوالٹیز ہیں ہر شخص کے لیے، جو ضروری بھی ہیں لائف میں، پریکٹیکل لائف میں گزارنے کے لیے۔ اور ڈیسائسو ہونا، یعنی کہ آپ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس دنیا میں، آپ کو صحیح طرح سے اس کو یقین ہے، آپ صحیح ڈائریکشن میں کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں، آپ فیصلہ کر رہے ہیں، آپ میں اتنی کیپیبلٹی ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ آپ جو ہے اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کے جو، جیسے آج کل ڈرامے فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ لڑکا یا باپ جو ہوتا ہے ٹپیکلی، وہ کیا ہے، وہ اپنی بیوی یا اپنی ماں کے کمپلیٹ کنٹرول میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی، اس کی سوچ کوئی ڈیولپ نہیں ہوتی، اور وہ جو کہتے ہیں اٹھ جاؤ وہ اٹھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہی چیز نظر آتی ہے ہمیں آج کل ہر جگہ، اور یہی کریٹ کرتی ہے پرابلمس۔ ایسے ہی لوگ، جو اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں، جو کہ جاب پہ آپ کی اور بزنس میں بڑی یوزفل ہے، بلکہ آپ کی اپنی لائف میں ہے۔ کس طرح سے کہ آپ اپنی فیملی کو، اگر آپ صحیح بندے ہیں، آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، آپ کو صحیح اور غلط اور صحیح کا پتہ ہے، تو آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے فیصلے کرتے ہیں، آپ ان پہ امپلائی کرتے ہیں یہ چیزیں کہ اس طرح سے کام ہونا چاہیے، اور آپ اپنی وائف یا آپ کی اپنی ہسبینڈ سے آپ کا ایڈوائزر، آپ مشورے لیتے ہیں، آپ اس کو ایز اے مشیر،
اس کے ساتھ ایک مشاورت ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں دنیا میں اگر آپ لیڈرشپ کی کوالٹیز آپ میں ہیں تو آپ بیسکلی خود کنٹرول کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو، اگر آپ صحیح ہیں اور صحیح طرح سے، بجائے اس کے کہ آپ ریموٹ اپنا جو ہے خود کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں کہ کوئی اور آپ کو کنٹرول کرے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں. تو یہ انالیسس جو ہے، یعنی ایسے بندے کا جو انالیٹیکل مائنڈ سیٹ ہو، جس کو ہر چیزوں کا تجزیہ پروسیس کرے، سمجھے اور اس کی بیس پہ وہ فیصلہ کرے، اپنی ججمنٹ کرے، اور جو ہے پھر اپنے دین کو، قرآن کو، اور اپنی فیملی کو، اپنی صحت کو، اپنے دنیاوی کاموں کو یعنی بزنس جابز کو، ان میں توازن پیدا کرے، انہیں بیلنس کرے. تو یہ ایک اصل اچیومنٹ ہے، سکسیس ہے، جو اگر غور کریں تو تمام تر پروفیشنل سکلز جو ہیں یا ٹریڈس جو ہیں وہ انسان کی جو ہے نہ صرف اس کی پریکٹیکل لائف میں بہت ضروری ہیں، جاب میں، بزنس میں، بلکہ اگر وہ اپلائی کرنا چاہے تو اپنی پرسنل لائف میں بھی ان کو اپلائی کر سکتا ہے، اور کرتے ہیں اچھے لوگ. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو پریکٹیکل لائف میں یا بزنس جاب میں آپ کو بڑے ہی آرگنائز یا پروفیشنل لگیں گے، لیکن ان کی پرسنل لائف اگر آپ دیکھیں، ان کی فیملی لائف دیکھیں، تو وہ کہیں نظر نہیں آتی، کہیں میں سلیقہ نظر نہیں آتا، کہیں ان میں مینرز نظر نہیں آتے. یعنی کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے اندر اچھے مینرز ہوں، ہم دوسروں کی رسپیکٹ کریں، ہماری رسپیکٹ کی جائے. پھر یہ سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے پوری لائف چلتا ہے، یعنی آپ دوسروں سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، آپ دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں. لرن اینڈ ٹیچ کا جو پروسیس ہے یہ پوری زندگی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہمارے، اور شارٹ جو ٹرم بیسس پہ، یعنی کہ اپنے آپ کو اوور نائٹ رچ کرنا یا آگے بڑھنا، یہ تو بڑے ہی عام سا کانسیپٹ ہے. یہ سارے اوصاف جو کوالٹیز میں نے بتائی ہیں، خاص طور پہ جو دین کے ہمارے جو کیریکٹر بلڈنگ سی بات کی ہے ہم نے، یعنی کہ جو متقی اور پرہیزگار والی، اگر آپ آج کل کے معاشرے میں دیکھیں، سوسائٹی میں، تو ہم کن لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، پرائورٹی کن لوگوں کو دیتے ہیں. آپ غور کریں، ہم ان لوگوں کو آج کل سوشل میڈیا اور جو لائف ہے زندگی کی، آپ دیکھیں اس میں کیا پرائورٹی ہے ہماری. ہم اسٹائلش، فیشنیبل، ڈریسڈ اپ لوگوں کو، جو ایسے لڑکے یا لڑکیاں جو ماڈل بنے ہوئے ہیں، رول ماڈل بنے ہوئے ہیں بلکہ ہماری زندگی میں، جن کا بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہے، جن کی اندر کوئی شرم و حیا، تمیز، ان کے اندر کوئی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ، ان کا جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہے یعنی کہ دین کے بارے میں، وہ بالکل زیرو ہے. ہم ان کو جو ہے ان کو رول ماڈل بناتے ہیں، آئیڈیل بناتے ہیں اپنا، اور ان کو فالو کرتے ہیں، ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں. ہماری نوجوان نسل، ہماری یوتھ جو ہے، سوچنے کی بات ہے نا کہ آپ جو اصل جو کیریکٹر، جو ہمارے جو اوصاف بتائے ہم نے، وہ خالد بن ولید ہیں، حضرت، اس طرح بہت سارے صحابہ ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بہت سارے بے شمار اگزامپل ہیں جو بڑے بڑے گزرے ہمارے، صلاح الدین ایوبی، ایسے ایسے لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی نہیں فالو کرتا، ان کی کوالٹیز کو، ان کے اوصاف کو، جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ایسے اچھے لوگوں کے. لیکن ہم آج کل کے دور میں دیکھیں کن کو فالو کرتے ہیں، اور ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں جو غلط چیزیں ہیں. اب ایک اچھا، ایک مومن جو بندہ ہوتا ہے، جو سمجھدار ہوتا ہے، جیسے ہم نے بات کی، تو پوری لائف میں کچھ نہ کچھ وہ سیکھتا ہے. ایون اگر آپ دیکھیں کہ ایک جاہل یا الٹریٹ بندہ بھی ہے تو اس سے بھی آپ کچھ نہ کچھ سیکھ ہی جاتے ہیں اگر آپ کو واسطہ پڑتا ہے. یعنی اگر آپ کے اندر آبزرویشن ہے، کیوروسٹی ہے، جستجو، یعنی کہ سوال کرنا اور دوسرے کو کچھ سمجھنا، اس سے حاصل کرنے کی تمنا ہے، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں، اس کو ویلیو دیتے ہیں، تو آپ بہت کچھ اس سے سیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. بات یہ ہے کہ آپ لائف کس طرح سے اپنی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کا لائف کا کوئی ٹارگٹ، گول یا ایم ہے یا نہیں. اور اگر صرف یہی ہمارا ایم ہے، ایجوکیشن یا ڈگری حاصل کرنا، جاب بزنس حاصل کرنا، اور پھر اینڈ پہ جو ہے آف کورس منی حاصل کرنا، اپنی لگژری لائف کو حاصل کرنا، تو پھر یہ ایم جو ہے یہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے کسی حد تک صحیح بھی ہے. لیکن اگر آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو یہ لائف جو ہے آپ کی یوز لیس ہے، ضائع ہو جاتی ہے. یعنی بیسکلی آپ کا اگر ٹارگٹ یا کوئی ایسا گول نہیں ہے جو آپ کو صحیح معنوں میں دنیا میں سکسیزفل کرے اور آخرت میں بھی کرے، ایون دو آپ کتنا ہی تگ و دو ہارڈ ورک کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی صحیح ڈائریکشن نہیں ہے تو بیسکلی بات یہ ہے کہ آپ کی پوری لائف یا دوسروں کے ٹارگٹ پہ رہتی ہے. کیا مطلب ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ آپ ماں باپ یا بیوی بچوں کے، آپ ان کے کنٹرول میں چلے آتے ہیں، یعنی آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر آپ اپنی اسکلز کو جو ہم نے بیان کی اوپر، ان کے علاوہ بے شمار اسکلز ہیں انسان کے اندر، اپنے ٹائم کو، ریسورسز کو، اپنے علم کو، ان چیزوں کو اگر انسان جو ہے وہ صحیح طرح سے استعمال کرے تو اپنے لیے تو فائدہ اس کا ہوتا ہی ہے، لیکن دوسروں کے لیے بھی بہت کچھ وہ بینیفٹس کر سکتا ہے، ان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، ان کو فیضیاب کر سکتا ہے، سوسائٹی کو، اپنے لوگوں کو، آس پاس کے لوگوں کو. تو مقصد حیات یعنی زندگی کا جو مقصد ہے، جو اصل ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اپنی اسکلز کو، اپنے آپ کو پہچاننا، پہلے اپنی لائف کو پہچاننا، پھر دوسروں کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کر جائیں. یعنی انسان کی دیکھیں پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا، نہ ہی اپنے رب کو.
اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بس نمازوں میں ٹکرے مارتے ہیں اور زندگی پوری گزر جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل پرپز یا لائف کا کیا، ان کا مقصد کیا تھا۔ یعنی انسان دیکھیں اس دنیا میں جو مٹیریل لائف ہے، یعنی کہ آرٹیفیشل جو لائف ہے، اب سیلفش زندگی جو ہے اس میں ہی انسان ہوتا ہے، یعنی کبھی ہم یعنی کہ بے غرض ہونا ہے، دوسروں کے کچھ کرنا، ان کو بھی کچھ سمجھنا، وہ نظر ہمیں کم آتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے جو اپنی کمفرٹ جو زون ہے اس کو چھوڑ کے چیریٹی وغیرہ پہ جاتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرنے جاتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی صاحب کی اگزامپل بڑی خوبصورت رہی زندگی میں، دیکھیں پوری زندگی صرف کر دی انہوں نے لوگوں کے لیے۔ ایسی اگزامپلس بہت کم ہیں اگر ہم دیکھیں تو بات نظر آتی ہے کہ اسکلز جو ہیں، صلاحیتیں جو ہیں انسان کو بے شمار تعالیٰ نے دی ہیں، اور اس کی بہت سارے اس کے فائدے بھی ہیں، لیکن انسان کو صحیح طرح سے استعمال کرے، یوٹیلائز کرے اور لوگوں کے لیے۔ تو آج کل آپ کو دیکھیں گے، آپ کو بہت ساری ایسی اسکلز، ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو بے ضروری یعنی جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو بھی۔ آپ بے شمار اگزامپل دیکھ سکتے ہیں، اچھل کود کرنا، اپنے آپ کو فیم اور منی حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں لوگ کر لیتے، اور جو اچھی چیزیں سیکھنے کی، جو صحیح معنوں میں جس کا فائدہ آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کی لائف کو ہو، لوگوں کو ہو، وہ نظر کم آتی ہیں۔ اور اسی طرح انسان کے اندر جو کریکٹر کی جو اوصاف، کوالٹیز میں نے بیان کی، جو بالکل بیسک فنڈامنٹل انسان کی جو شخصیت بنانے کے لیے، اس کو ایک اچھا انسان، متقی پرہیزگار بنانے کے لیے ضروری ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا کرائٹیریا، ہمارا جو انداز ہے، وہ بھی ہمارا کسی کو اگر ہم چوز کرتے ہیں، کسی لڑکا یا لڑکی کو، تو ہماری بیس کیا ہوتی ہے، ہمارا جو مین ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے، اس کا مال و دولت، اس کی جو اسٹائلش لائف ہے، اس کی جو اچھی زندگی ہے، خوبصورت زندگی ہے، یا اس کا پیسہ، یا اس کی جو اس کا اسٹیٹس ہے، یا اس کی جو چیزیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کریکٹر کتنا اچھا ہے، اس کا کردار، اس کی پاک دامنی، اس کے اندر کتنی اس کی پرسنالٹی میں کتنے شیڈز ہیں، خوبصورتی کتنی ہے، اس کے متقی پرہیزگار کتنا ہے، ہم نہیں دیکھتے، اور یہ بڑے کامن ہے آج کل کے دور میں۔ تو افسوس کی بات ہے، ہمارا اپنا پراسپیکٹیو جو ہے، ہمارا ویو جو ہے، وہ ایسا بن چکا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اگنور کرتے ہیں، ان کو اوائڈ کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، کچھ ویلیو نہیں دیتے، حالانکہ یہی ایکچوئل صحیح معنوں میں اچھے، نیک، متقی پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کو پہچاننے کی توفیق دے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی، اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق دے، اپنی اسکلز کو، اپنی صلاحیتوں کو، اور ان کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ بات ہوگی۔